لیکن اے میرے خادم یعقوب ہراساں نہ ہو، اور اے اسرائیل گھبرانا چاہ، کیونکہ دیکھ میں تجھے دور سے اور تیری اولاد کو ان کی اسیری کی زمین سے رہائی دوں گا، اور یعقوب واپس آئے گا اور آرام و راحت سے رہے گا، اور کوئی اسے نہ ڈرائے گا۔ خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے یرمیہ کی کتاب، اس کا 46واں باب۔ خداوند کا کلام جو یرمیہ نبی پر اقوام کی بابت نازل ہوا۔ مصر کی بابت، شاہ مصر فرعون نکوا کی فوج کی بابت جو دریائے فرات کے کنارے پر کرکمس میں تھی، جس کو شاہ بابل نبوکد نظر نے شاہ یہودا یہویقیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں شکست دی۔ سپر اور ڈھال کو تیار کرو اور لڑائی پر چلے آؤ، گھوڑوں پر ساز لگاؤ، اے سوارو تم سوار ہو اور خود پہن کر نکلو، نیزوں کو ثقیل کرو، بختر پہنو، میں ان کو گھبرائے ہوئے کیوں دیکھتا ہوں؟ وہ پلٹ گئے، ان کے بہادروں نے شکست کھائی، وہ بھاگ نکلے اور پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے، کیونکہ چاروں طرف خوف ہے۔ خداوند فرماتا ہے، نہ سبکپا بھاگنے پائے گا، نہ بہادر بچ نکلے گا۔ شمال میں دریائے فرات کے کنارے انہوں نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑے۔ یہ کون ہے جو دریائے نیل کی مانند بڑھا چلا آتا ہے، جس کا پانی سیلاب کی مانند موجزن ہے؟ مصر نیل کی طرح اٹھتا ہے اور اس کا پانی سیلاب کی مانند موجزن ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں چڑھوں گا اور زمین کو چھپا لوں گا، میں شہروں کو اور ان کے باشندوں کو نیست کر دوں گا۔ گھوڑے برانگیختہ ہوں، رتھ ہوا ہو جائیں، اور کوش و فوت کے بہادر جو سپر بردار ہیں، اور لودی جو کمان کشی اور تیر اندازی میں ماہر ہیں نکلیں، کیونکہ یہ خداوند رب الفاج کا دن یعنی انتقام کا روز ہے، تاکہ وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے۔ پس تلوار کھا جائے گی اور سیر ہوگی اور ان کے خون سے مست ہوگی، کیونکہ خداوند رب الفاج کے لیے شمالی سرزمین میں دریائے فرات کے کنارے ایک ذبیحہ ہے۔ اے کنواری دختر مصر، جلعاد کو چڑھ جا اور بلسان لے، تو بے فائدہ طرح طرح کی دوائیں استعمال کرتی ہے، تو شفا نہ پائے گی۔ قوموں نے تیری رسوائی کا حال سنا اور زمین تیرے نالہ سے معمور ہو گئی، کیونکہ بہادر ایک دوسرے سے ٹکرا کر باہم گر گئے۔ وہ کلام جو خداوند نے یرمیہ نبی کو شاہ بابل نبوکد نظر کے آنے اور ملک مصر کو شکست دینے کے بارے میں فرمایا۔ مصر میں آشکارا کرو، مچتال میں اشتہار دو، ہاں نوف و تحفیظ میں منادی کرو، کہو کہ اپنے آپ کو تیار کر، کیونکہ تلوار تیرے چاروں طرف کھائے جاتی ہے۔ تیرے بہادر کیوں بھاگ گئے؟ وہ کھڑے نہ رہ سکے، کیونکہ خداوند نے ان کو گرا دیا۔ اس نے بہتوں کو گمراہ کیا، ہاں وہ ایک دوسرے پر گر پڑے، اور انہوں نے کہا، اٹھو ہم مہلک تلوار کے ظلم سے اپنے لوگوں میں اور اپنے وطن کو پھر جائیں۔ وہ وہاں چلائے کہ شاہ مصر فرعون برباد ہوا، اس نے مقررہ وقت کو گزر جانے دیا۔ وہ بادشاہ جس کا نام رب الفاج ہے یوں فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم، جیسا تبور پہاڑوں میں اور جیسا کرمل سمندر کے کنارے ہے، ویسا ہی وہ آئے گا۔ اے بیٹی جو مصر میں رہتی ہے، اسیری میں جانے کا سامان کر، کیونکہ نوف ویران اور بھسم ہوگا، اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے گا۔ مصر نہایت خوبصورت بچھیا ہے، لیکن شمال سے تباہی آتی ہے، بلکہ آ پہنچی۔ اس کے مزدور سپاہی بھی اس کے درمیان موٹے بچڑوں کی مانند ہیں، پر وہ بھی روح گردان ہوئے، وہ اکٹھے بھاگے، وہ کھڑے نہ رہ سکے، کیونکہ ان کی ہلاکت کا دن ان پر آ گیا، ان کی سزا کا وقت آ پہنچا۔ وہ سام کی مانند چل چلائے گی، کیونکہ وہ فوج لے کر چڑھائی کریں گے اور کلہاڑے لے کر لکڑہاروں کی مانند اس پر چڑھ آئیں گے۔ وہ اس کا جنگل کاٹ ڈالیں گے، اگرچہ وہ ایسا گھنا ہے کہ کوئی اس میں سے گزر نہیں سکتا۔ خداوند فرماتا ہے، کیونکہ وہ ٹڈیوں سے زیادہ بلکہ بے شمار ہیں۔ دختر مصر رسوا ہوگی، وہ شمالی لوگوں کے حوالہ کی جائے گی۔ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، دیکھ میں آمون نو کو اور فرعون اور مصر اور اس کے معبودوں اور اس کے بادشاہوں کو، یعنی فرعون اور ان کو جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، سزا دوں گا، اور میں ان کو ان کے جانی دشمنوں اور شاہ بابل نبوکد نظر
اور اس کے ملازموں کے حوالہ کر دوں گا، لیکن اس کے بعد وہ پھر ایسی آباد ہوگی جیسی اگلے دنوں میں تھی، خداوند فرماتا ہے۔ لیکن اے میرے خادم یعقوب ہراساں نہ ہو، اور اے اسرائیل گھبرا نہ جا، کیونکہ دیکھ میں تجھے دور سے اور تیری اولاد کو ان کی اسیری کی زمین سے رہائی دوں گا، اور یعقوب واپس آئے گا اور آرام و راحت سے رہے گا، اور کوئی اسے نہ ڈرائے گا۔ اے میرے خادم یعقوب ہراساں نہ ہو، خداوند فرماتا ہے، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اگرچہ میں ان سب قوموں کو جن میں نے تجھے ہانک دیا نیست و نابود کروں، تو بھی میں تجھے نیست و نابود نہ کروں گا، بلکہ مناسب تنبیہ کروں گا اور ہرگز بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ آمین۔